السلام علیکم۔ آپ ایک مقدس وادی طوا میں ہیں، اپنے جوتے اتار دیجئے، کیونکہ یہاں قدم رکھتے ہی دل میں ایک سکون اور احترام کا احساس جاگ اٹھتا ہے۔ ایسی ہی ہدایت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی جب انہیں مبارک وادی طوا میں پکارا تھا۔ جی، آج ہم مدینہ منورہ کی اس وادی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود وادی مبارک کہا۔ یہ ہے وہ وادی عقیق جسے بعض لوگ وادی حقیق بھی کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی مغربی سرحد پر بہنے والی یہ وادی صدیوں سے رحمتوں کا مرکز بنی رہی اور اپنے سرسبز و شاداب زمین، نرم کنکریاں، بہتے ہوئے چشموں کے سبب ہمیشہ آباد رہی۔ تصور کیجئے، یہاں کھجوروں کے باغات لگائے جاتے ہیں، کھیت آباد ہوتے ہیں اور لوگ اپنی گزر بسر کے لیے اس کے سبزے سے فائدے اٹھاتے ہیں۔ یہ وادی نہ صرف زمین کی سرسبزی کا مقام تھی بلکہ روحوں کے سکون کا بھی ٹھکانہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے آج رات میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور عمرہ حج کے ساتھ۔ یہی وہ عظیم فضیلت ہے جس نے جگہ کو مقدس بنا دیا۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے رات میرے رب کی طرف سے ایک پیغام آیا، اس بابرکت وادی عقیق میں نماز پڑھو۔ یہی وجہ ہے کہ حاجی اور معتمر یہاں مسجد میقات الذوالحلیفہ سے احترام باندھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مغرب کے بعد جب اس وادی مبارک سے گزر ہوا تو انہوں نے یہاں قیام فرمایا اور اپنے اونٹ باندھے۔ اس وقت کی پرسکون فضا میں وہ لمحے کیسی برکت والے ہوں گے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے گزرنے والے زائرین اور حاجی آرام کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں اور اپنی سواریوں کو سستانے دیتے ہیں۔ گویا کہ یہ وادی گزرگاہ نہیں بلکہ یہ وادی اسی وادی عقیق کے نرم کنکریاں تھیں جو بعد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد کے فرش پر بچھائی گئیں۔ تصور کیجئے، گویا اس وادی کا ایک حصہ ہمیشہ کے لیے مسجد نبوی میں محفوظ کر دیا گیا۔ اس وادی کے بہتے چشمے اور زرخیز زمین کی وجہ سے یہاں کئی قصر محل آباد ہوئے۔ انہی میں سے ایک قصر عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، جو تابعین کے جلیل قدر عالم تھے۔ عظمت کی انتہا دیکھیے، حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت زبیر بن عوان عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ ان کے نانا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول اور یار غار، اور ان کی خالہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ اسی لیے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل بیت اور خلفائے راشدین دونوں کی نسبت حاصل تھی۔ یہی وہ بستی ہے، یہی وہ ہستی ہے جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی اور مدینہ کے 4 بڑے فقہا میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ان کا یہ قصر اس وادی میں جبل آئر کے بالکل سامنے واقع ہے، جو جی ہاں جبل آئر جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے بغض رکھتا ہے اور ہم بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔
عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں باغات اور کنویں تعمیر کروائے اور ایک مضبوط قلعہ بنایا تاکہ یہ جگہ رہائش اور زراعت دونوں کے کام آئے۔ یہ قصر کسی عام شخص کا نہیں، قصر کہتے ہیں محل کو۔ یہاں وسیع راہداریاں، رہائشی کمرے، اناج محفوظ کرنے کے گودام اور باورچی خانہ بھی تھا۔ لیکن حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصل عظمت ان کے اس قصر سے بھی زیادہ ان کے علم اور صبر اور تقوی میں تھی۔ ان کی زندگی کا معمول تھا کہ وہ راتوں کو قیام کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور عیدین کے علاوہ مسلسل روزے رکھتے تھے۔ اس قصر سے نکل کر ایک سفر میں اللہ نے انہیں دو بھاری آزمائشوں سے گزارا۔ ایک طرف ان کا عزیز بیٹا وفات پا گیا اور اسی سفر میں ان کی ٹانگ بھی کاٹنی پڑی۔ کیسا سخت امتحان تھا۔ لیکن اس وقت بھی ان کے لبوں پر الفاظ تھے، اگر اللہ لیتا ہے تو دیتا بھی تو ہے، اور اگر آزماتا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ تصور کیجئے، یہ تھا ان کا صبر اور اللہ پر کامل ایمان۔ صبر بھی کیسا کہ بیٹا چلا گیا، اللہ نے لے لیا، اور ایمان کیسا کہ اللہ کا مال تھا، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا۔ اسی طرح میرے بھائی اور دوستو، ٹانگ کٹ گئی، لیکن ایمان کیا؟ میرے اللہ نے دی تھی، لے لی۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے زندگی، یہ مقصود ہے لا الہ الا اللہ سے، کہ جو کچھ ہوگا میرے اللہ کی طرف سے ہوگا، اور جو میرا اللہ چاہے گا ویسے ہوگا۔ یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ تمام کا تمام میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ قصر ہے۔ یہ جو قصر ہے اس کے اندر بہت سارے کمرے تھے، اس میں باورچی خانہ، گودام اور رہائش کی جگہ، اور بہت اس وقت یہ مشہور جگہ تھی، لیکن اس کو دوبارہ ری بلڈ کیا گیا۔ پرانا حصہ اب بھی یہاں موجود ہے، ابھی بھی یہاں پر تعمیرات ہو رہی ہیں۔ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ ہے یہ، یہاں پہ کھیتیاں بھی ہیں، اور یہاں سارے جو ہے یہ اس وقت جو یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں زیارت کے طور پہ انہوں نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ ان کے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اس کو محفوظ کیا ہے، اور ساری معلومات بھی ساتھ لگائی گئی ہیں تاکہ جو آنے والے لوگ ہیں اس کو رہنمائی فرمائی کی جائے۔ یہ ہے پرانا حصہ، جو یہ اس کو چھیڑا نہیں گیا، یہ اب بھی موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے بنا بھی دیا ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ کس طرح کا تھا۔ پرانا حصہ آج بھی موجود ہے، اسی طرح تو موجود نہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار وقت کے ساتھ ساتھ ہو گیا، لیکن موجود ضرور ہے۔ آپ کے دل کو یہ محسوس ضرور ہونا چاہیے کہ ان کھنڈرات میں ہر اینٹ آج بھی ماضی کی گہری گونج اور روحانی سکون کا احساس دلاتی ہے۔ اب ہم حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کے کنویں بیر عروہ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کنواں کسی قصر کے صحن میں واقع تھا، اور اس وقت کے کھیت اور گھریلو حصے بالکل اسی کے پاس ہوا کرتے تھے۔ یہ کنواں حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے منسوب ہے۔ یہ ایک پتھروں سے بنی ہوئی مضبوط اور گہرا کنواں ہے، جس کا پانی وافر اور بہت میٹھا تھا۔ یہ کنواں قصر کے صحن میں واقع ہے، اور اس وقت کے کھیت اور گھریلو حصے بالکل اسی کے پاس ہوا کرتے تھے۔
یہ کنواں زمین کی آبپاشی زراعت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے قریب بیر اسیلہ اور بیر سقیہ نامی دو اور کنویں بھی تھے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ وادی عقیق کی نرم سرخی مائل مٹی تھی جسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی زمین پر بچھانے کے لیے استعمال کیا تھا۔ گویا اس وادی کی مٹی کو بھی مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرش کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ بعد میں بالخصوص اموی اور عباسی دور میں بھی اسی وادی کے کنارے کئی محلات اور قصور تعمیر کیے گئے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پرانی قدیمی چیزیں جو ہماری زیارتیں ہیں ان کو محفوظ کرنے والے ادارے نے محفوظ کر کے اور پھر کچھ ساتھ ساتھ تعمیرات بھی انہوں نے کی ہیں تاکہ پرانی جو ہماری زیارتیں ہیں ان کو محفوظ رکھا جائے۔ اور ساتھ کے ساتھ یہ وہ کنواں ہے جی، یہ اصل وہی کنواں ہے جو حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہے۔ تو یہ صحن میں واقع ہے، اب بھی موجود ہے۔ اب ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ اور تاریخی سرپرائز کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ایسا سرپرائز ہے کہ بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے، اس جگہ کے بارے میں علم ہے۔ یہ بھی مدینہ کی چھپی ہوئی زیارتوں میں سے ایک زیارت ہے۔ اس وادی میں حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصر بھی تھا جو مدینہ کے گورنر رہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 37 ہجری میں مدینہ کا گورنر مقرر کیا۔ ان کے دور کا ایک نمایاں کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے مدینہ کی گلیوں اور راستوں کو مزید کشادہ اور بہتر بنایا تھا تاکہ حاجیوں اور زائرین کو آسانی ہو۔ یہ جو قصر جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کی شان و شوکت اور اس دور کی طرز تعمیر کی یادگار ہے۔ آج یہ قصر بند ہے اور صرف باہر سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کی عظمت اب بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ مسلمانوں کا جاہ و جلال اور مسلمانوں کی دین سے رغبت کا عکس آپ کو یہاں بالکل ملے گا، اور روحانی سکون تو ایسا اللہ اللہ کہ روح تک آپ کی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ کمال کے لوگ تھے، کمال کا ایمان تھا، ہر شے میں دین، اسلام اور اللہ کی جھلک نظر آتی تھی، اللہ کے احکامات کی جھلک نظر آتی تھی۔ اور دوسرا سرپرائز وہ بھی ہم اس جگہ پر جب چلتے ہیں جو مقامی لوگوں کے علاوہ شاید ہی کوئی پہچانتا ہے۔ بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہے، کیونکہ ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ کو انشاءاللہ ایسی ایسی جگہ تلاش کر کے دکھلائیں گے، منظر کشی کریں گے اور ان کے بارے میں معلومات بھی فراہم کریں گے۔ تو آئیے اب ہم اس طرف چلتے ہیں۔ یہ ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا گمنام کنواں، ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ آپ چھوٹی تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے، ساتھ کنواں بھی لگا دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی عظیم مجاہد ہیں جو
جو حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے اور جن کا تعلق اہل بیت اور عظیم صحابہ کرام کے قریب سے تھا۔ تصور کیجئے یہ ہجرت مدینہ کا دور تھا جب مشرکین یہ طعنہ دیتے تھے کہ مسلمانوں کی نسل ختم ہو چکی ہے۔ تب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، جس نے مشرکین کے طعنوں کو باطل کر دیا اور مدینہ کی فضاؤں کو ایک نئی امید اور مسرت سے بھر دیا۔ یہ پرانا کنواں، یہ وادی کا سکوت اور یہ ہوا کی سرگوشیاں، یہ ہے وہ کنواں۔ سب مل کر ہمیں ماضی کے ان سنہری لمحات میں لے جاتے ہیں۔ کاش یہ وادیاں بول سکتی تو ہمیں بتاتی کہ ان ریت کے ذروں میں کیسے ان عظیم ہستیوں کے قدم پڑے تھے اور کس طرح اس وادی عقیق میں یہ ہستیاں چلتی پھرتی تھیں۔ یہ سرزمین ابھی اپنے کتنے راز چھپائے بیٹھی ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ناظرین، اگر کہیں مجھ سے بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں اور اپنے اللہ سے استغفار بھی کرتا ہوں۔ اس طرح کہ ہو سکتا ہے کسی جگہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ انہا ہو گیا ہو یا رحمت اللہ ہو گیا ہو۔ آپ بھی دعا فرمائے اللہ مجھے بھی معاف کیجیے کرے اور ہم سب کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔